बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। मेरे इस चैनल का नाम रूह और रूहानियत का सफ़र है और अक्सर व बेशतर मुझसे यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी लोग ये सवाल करते हैं कि भाई आपका चैनल रूहानियत के नाम से है और आप अमलियात बताते रहते हैं, वज़ाइफ बताते हैं, चीज़ें बताते हैं। तो रूहानियत एक अलग टॉपिक है और अमलियात जो है वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। आपका नाम कुछ है और आप काम कुछ कर रहे हैं। देखिए, इसकी एक बड़ी बुनियादी वजाहत है। इंशाअल्लाह ताला इस पर एक पूरी वीडियो बनाकर इसकी वजाहत दूंगा कि वज़ाइफ बताने का या ये चीज़ें बताने का दर हकीकत मकसद क्या है। तो आज एक बहुत ही अजीब चीज़, अजीब यूं कहूँगा कि एक अजीब अमल है और मैंने इसका बारहा मुशाहिदा किया, मेरे ये चीज़ अमल में रही। जिस मकसद के लिए भी मैंने इसको किया, इसका एक अजीब व गरीब फ़ायदा या उस मकसद को के हल होने के एक अजीब व गरीब असबाब बने। अच्छा, वज़ाइफ बताने का मकसद दर हकीकत ये नहीं है कि आप वज़ाइफ पर तवक्कल इख्तियार कर लें। मैं अपनी हर वीडियो में इस बात को बताना लाजमी समझता हूँ ताकि ये ना समझा जाए कि वज़ाइफ हैं, अमलियात हैं, आपने इनको कर लिया, जो चीज़ आपके नसीब और मुक़द्दर में नहीं है वो आपको मिल जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो चीज़ आपके नसीब में मालिक ने लिखी ही नहीं है वो किसी सूरत भी आपको नहीं मिल सकती, चाहे आप वज़ाइफ कर लें, चाहे आप कुछ भी कर लें। यहाँ तक कि कोई साहिब इल्म, कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह का वली आपके लिए दुआ कर दे और फिर उस काम के असबाब बन जाए, वो एक अलग वजाहत है, एक अलग मामला है। तो जो चीज़ आपके लिए आपके नसीब में नहीं है वो किसी भी तरीके से आपको हासिल नहीं हो सकती है। अब बुनियादी मकसद बताना यही है कि आप जो वज़ाइफ कर रहे हैं वो वज़ाइफ ज़रूर करें, असबाब का सहारा ज़रूर लेके रखें, लेकिन तवक्कल जो है वो रब्बुल आलमीन की ज़ात को ज़ेब देता है। आप तवक्कल इल्लाह पैदा करें, जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा और जो नहीं होगा वो भी उसके हुक्म से नहीं होगा। हम असबाब को इख्तियार कर सकते हैं लेकिन हम खालिक को अपने उस अमल से मुतासिर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आजिज़ी को इख्तियार कर लिया जाए, क्योंकि मेरे मौला को आजिज़ी बहुत पसंद है। जो लोग आजिज़ी इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनके अमल की, उनके मकसद की लाज रखता है, उनको वो अता फरमा देता है। तो आज जो एक अजब चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, ये हर इंसान कर सकता है, मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस चीज़ को, जिस मकसद को आप अपने सामने रखेंगे उसका ताल्लुक जायज़ हो, नाजायज़ ना हो। किसी को तकलीफ देना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के मामले में रुकावट पैदा करना, शादी ब्याह में रुकावट डालना, किसी के दरमियान नाइत्तफाकी पैदा करवाना, इस किस्म के जितने मामलात हैं जिसको हम जायज़ के ज़ुमरे में नहीं लेते हैं, इन चीज़ों से परहेज करना है। अगर आपने इन चीज़ों से परहेज नहीं किया और इस अमल को इख्तियार किया तो इस अमल की रुजत आपको हो जाएगी। रुजत का असर आपके जहन पर, आपके कल्ब पर, आपके आसाब पर, आपके मौशी हालात पर, आपकी ज़िंदगी पर, हर तरीके से रुजत असरअंदाज होती है। और रुजत की तबाही का ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि आप तक ही महदूद रहेगा, बल्कि आपके अहलो अयाल भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सिलसिले से हैं, अपने पीरो मुर्शिद से इस बात का इजहार करके इजाज़त ले ली। अगर इजाज़त मिल जाए तो कर सकते हैं और अगर इजाज़त आपको ना मिले तो फिर इन कामों से परहेज करना चाहिए। तो सबसे पहले उस नेक मकसद को आप अपने जहन में रख लें। अब करना क्या है कि आपने फजर की नमाज, यानी कि फजर के वक्त उठना ज़रूरी है, क्योंकि इस अमल का ताल्लुक नमाज फजर से है। फजर पढ़ना लाजमी है। अगर आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मस्जिद बहुत दूर है या कुछ मामलात हालात के ऐसे हैं कि आप नहीं जा रहे या तबीयत का कुछ मामला ऐसा है तो आप इसे घर पे भी कर सकते हैं।
کرنا کس طریقے سے؟ آپ نے مصری لے لینی ہے. مصری میٹھی سی ہوتی ہے, اکثر میوہ جات میں استعمال ہوتی ہے. مصری لے لینی ہے. مصری لے کر آپ نے نماز فجر کی سنت ادا کرنی ہے. اس کے بعد مصری کو منہ میں رکھ لینا ہے, اور اس کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 61 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے. عمل کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. عمل مختصر سا ہے, اس کو سمجھ لیجئے, تلفظ کا خیال کیجئے. اگر تلفظ میں کمی پیشی ہوگی تو عمل ضائع ہو جائے گا, اور اگر عمل آپ غلط پڑھیں گے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ آپ کو اس کا نقصان ہو. تو بہت سوچ سمجھ کر, تلفظ کو سمجھ کر, چیزوں کو سمجھ کر, زبر زیر پیش کو سمجھ کر اسے یاد کریں, پھر پڑھیں. انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور فائدہ ہوگا. عمل کیا ہے؟ مصری آپ نے منہ میں رکھ لی. پھر آپ منہ میں رکھنے سے مراد منہ کے کسی ایک حصے میں رکھ لیں تاکہ آپ کے منہ میں مٹھاس پیدا ہو. اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا, کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 61 مرتبہ آپ نے عمل پڑھنا ہے عجب عجب یا تن کا فیلو بحق یا ودودو. عمل کیا ہے؟ عجب یا تن کا فیلو بحق یا ودودو. ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. عمل ہے عجب یا تن کا فیلو بحق یا ودودو. اس کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. اس کے بعد آپ فجر کے فرض جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں. اگر بالفرض آپ فجر کے فرض اور سنت کے درمیان کوئی اور وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس وظیفے کو یا تو آپ فجر کے نماز مکمل ہونے کے بعد لے جائیں یا نماز کی ابتدا سے پہلے لے آئیں. مثال کے طور پر جیسے میں بتا دوں کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں اسم یا حیو یا قیوم پڑھتا ہوں 1000 دفعہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اب مجھے یہ عمل بھی کرنا ہے تو میں کیا کروں گا کہ اسم یا حیو یا قیوم سنت سے پہلے پڑھ لوں, پھر سنت پڑھوں, پھر اس کے بعد اپنا اس عمل کو کر لوں, پھر فرض پڑھ لوں. یا یہ ترتیب کر سکتا ہوں کہ میں پہلے سنت پڑھوں, پھر اپنے اس عمل کو کر لوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر فرض پڑھوں, اور اس کے بعد پھر اسم الہی یا حیو یا قیوم پڑھ لوں. تو تھوڑی سی ترتیب کو سیٹ کر لیجئے. اس عمل کے ساتھ اس عمل کے فوراً بعد کسی عمل کو نہ ملائیے, کیونکہ پورا عمل جو بنتا ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ پہلے سنت پڑھیں گے, پھر عمل پڑھیں گے, پھر فرض پڑھیں گے, آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا. اب آتے ہیں تھوڑے سے عمل کی وضاحت کی طرف. دیکھیے, جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے, جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے, اور اس پر یقین کامل رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے بہتری کے اسباب جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں گے. جو آپ کا مقصد ہے, جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. عمل کے اندر جو لفظ ہم پڑھا ہے عجب یا تن کا فیلو, یہ جو تن کا فیل ہے یہ اصل میں ایک موکل کا نام ہے, اور آپ اس کو یوں سمجھے تو ایک موکلاتی عمل بھی ہے. تو عجب یا تن کا فیل بحق یا ودودو, تو تن کا فیل موکل کا نام ہے, اور یہی موکل باطنی طور پر آپ کے اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کرے گا, آپ کے لیے بہتری کے لیے کوشش کرے گا. تو مخلوق یہ بھی ہے اور مخلوق آپ بھی ہیں, دونوں کے درمیان جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ اس عمل کو کر رہے ہیں, عمل کے اندر جو مقصد ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں, اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں. اور پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ عمل کو کر لینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ کا توکل اس عمل پہ آ جائے, پھر کبھی کوئی مشکل آئے تو پھر آپ اس عمل کو کر لیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ عمل کریں, آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو رب العالمین کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کریں, اس کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کریں. بے شک ہر چیز پر جو ہے وہ اس کا حکم غالب ہے. عمل یہ بڑا ہی عجیب ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا کتنے دن تک ہے. دیکھیے, اس عمل کی جو میعاد ہے وہ 1 ہفتہ ہے, درمیان میں ناغہ نہ ہونے پائے. اگر ناغہ ہو گیا تو اس کی تعداد ٹوٹ جائے گی, آپ کو پھر سے تعداد کو گننا شروع ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے 4 دن تک آپ نے مسلسل کیا, 5ویں دن آپ نے چھوٹ گیا تو پھر وہ 4 دن ضائع ہو گئے. اب آپ کو پھر نئے سرے سے اس کو تعداد کو شروع کرنا ہوگا. 1 ہفتہ اس کی میعاد ہے. اگر 1 ہفتے میں بات نہ بنے تو مزید 1 ہفتہ کریں, اور اگر پھر بھی بات نہیں بنتی خدا نخواستہ تو پھر اس عمل کو ترک کر کے اگلے ماہ کے نئے چاند میں پھر شروع کریں. اچھا, اب کوشش یہ کریں کہ جب آپ اس عمل کی شروعات کریں تو نیا چاند ہو, نئے چاند کی ابتدائی تاریخ ہوں.
تو 15 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا ایک ہفتہ، اگر ایک ہفتے میں مسئلہ حل ہو جائے پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالفرض نہ ہو تو مزید ایک ہفتہ کر لیں. پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر اس عمل کو ترک کر کے اگلے مہینے کے نئے چاند میں آپ پھر اس عمل کو دوبارہ شروع کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو دوسرا ہفتہ میں کہتا ہوں کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. عمل یہ بہت مختصر سا ہے لیکن عجیب و غریب کمالات رکھتا ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ چاہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مشاہدات مجھ سے شیئر کریں. اگر آپ مجھ سے اپنا مشاہدہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس مشاورت میں کئی چیزیں کھلتی ہیں، کئی باتیں آپ پر واضح ہو جاتی ہیں. جو کیفیات آپ پر ظاہر ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی مشاورت کرنے سے کئی باتیں آپ پر کھل جاتی ہیں، بشرطے کہ آپ اس کا مشورہ کریں، اس کے حوالے سے مشاورت کریں. آپ مجھ سے اپنا کوئی مشاہدہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنا خواب شیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا کوئی معاملہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے چینل کے ڈسکرپشن پر میرے میسنجر کا لنک موجود ہے. آپ مجھے آڈیو بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے ٹیکسٹ بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں. مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا رپلائی ضرور کروں گا. اس عمل کے حوالے سے میں نے تمام تر باتیں واضح کر دی ہیں. اس عمل میں کسی قسم کی کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. پاکی کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں. انشاءاللہ تعالی جس مقصد کو رکھ کر آپ اس کو کریں گے، بہتری کے، مشکل کشائی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، مولا یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی جو مجھ تک محدود تھی، میں نے اپنی اس کاوش کے ذریعے تیرے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی. مولا کریم اس عمل سے جس بھی بندے کو فائدہ ہو، اے اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما. جس مقصد کے لیے وہ کرنا چاہ رہا ہے اس مقصد میں، اگر وہ مقصد جائز ہے، اس مقصد میں اسے کامیاب فرما. جو خیر میں نے پھیلائی ہے اللہ باقی لوگوں کو بھی اسی طریقے سے خیر پھیلانے کی توفیق عطا فرما. مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.